حکومت بم گراتی جاتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا لوگوں کے جینے کا حق چھین لو، چیزیں مہنگی کر دو، چیزوں کو اور مہنگا کر دو۔ عوام کی زندگی دو بھر ہو گئی ہے، ان کا جینا دو بھر ہو گیا ہے اور آبادی تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے۔ لوگوں کو ایک وقت کا بھی ٹھیک کھانا نہیں مل پا رہا ہے، آبادی کے ایک بڑے حصے کو۔ کچھ لوگ ہیں جو ہیں اس بات پر پریشان ہیں کہ کس وبا سے پہلے جان چھڑائیں۔ کرونا کب تک چلتا ہے یہ نہیں پتا ہے، لیکن حکومت تو ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سلیکٹڈ ہیں۔ اب سلیکٹڈ ہیں یا منتخب ہو کر ہیں، جو بھی پوزیشن ہے، لیکن انہوں نے عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے، عوام کو پریشان کیا، ان کے دکھوں میں اضافہ کیا، ان کے مسائل اور زیادہ بڑھا دیے ہیں، اور ان کا دن بھر گزارنا یا اپنے زندگی کے جو ایام ہیں ان کو کاٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عوام کی زندگی دو بھر ہو گئی ہے، ان کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، اور آبادی تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے۔ ان کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 47% ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ 50-60% سے بھی آبادی ہماری ہے وہ نیچے جا چکے غربت کی لکیر سے۔ لوگوں کو ایک وقت کا بھی ٹھیک کھانا نہیں مل پا رہا ہے، آبادی کے ایک بڑے حصے کو۔ کچھ لوگ ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور اس حکومت نے منہ سے نوالا چھینا ہے۔ آپ بتائیں سبزیاں اس کہاں ہیں، کس جگہ پہنچی ہوئی ہیں، گوشت کس جگہ پہنچا ہوا ہے، دودھ کس جگہ پہنچا ہوا ہے، آٹا کہاں پر ہے، چینی کہاں پر ہے۔ ان نے تو اشیاء صرف جو لوگ روز برائے استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتیں ہی آسمان تک پہنچا دی ہیں، اور مافیا کو سرو کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے خزانہ خالی کر دیا، وہ آ کر مہنگائی کر رہی ہیں۔ یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی منطق ہے کہ وہ حکومتیں جو ہیں وہ آ کر مہنگائی کر رہی ہیں، اور پیاز کی قیمت وہ کنٹرول کر رہی ہیں، ٹماٹر کی قیمت وہ کنٹرول کر رہی ہیں، ادرک کی قیمت وہ کنٹرول کر رہی ہیں، شملہ مرچ کی قیمت وہ کنٹرول کر رہی ہیں۔ یہ ساری مہنگائی وہ کر رہی ہیں جو پہلے والی حکومت تھی۔ آٹا وہ مہنگا کر رہی ہیں، اور یہ جو چینی ہے وہ مہنگی کر رہی ہیں۔ چینی کی مافیا جو ہے اس کو کس طرح سے بیٹھ کر راضی کیا جا رہا ہے، اور ان کو یا کسی کو ڈیل دی جا رہی ہے یا کسی کو NRO دیا جا رہا ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے وزراء کو جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو چینی کے بادشاہ ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے، اور اپوزیشن کو جو ہے مکے مارے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کے لیے یہ ہو رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اپنا گیلانی صاحب کے بیٹے کو تشدد کیا گیا جس کے اوپر احتجاج ہو رہے تھے کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں، حکومتیں افہام و تفہیم سے چلتی ہیں۔ بالکل افہام و تفہیم سے چلتی ہیں، اور حکومتی جو پالیسیز ہیں یا حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ تمام تر ایک طرف، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک میں کورونا کی جو کیسز کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ NRO نہیں دوں گا، یہ NRO والی بات وزیر اعظم بار بار کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ تو بار بار ان کے پاس ہے کچھ نہیں، ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک ہی منجن ہے کہ جی میں بڑے چوروں کو میں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگوں کو ایک دلاسا دیا ہوا ہے، اور اب تک اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسری چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب پر بھی جو کیسز بنے ہیں وہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو آپ کا کیا کام ہے، آپ ان کے اوپر ٹرائل کریں، مقدمہ چلائیں، آپ ریفرنس بنائیں، ریفرنس دائر کریں، آپ جا کر ٹرائل کریں، اور سزائیں جو ہوتی ہیں وہ جا کر کورٹ سے، اگر آپ کے پاس وہ سارے ویلڈ ایویڈنسز ہیں تو جا کر کورٹ کے طرح۔ باقی یہ ترانے کیوں گائے جا رہے ہیں، گانے کیوں گائے جا رہے ہیں، NRO نہیں دیں گے، اس کا کورس کیوں گایا جا رہا ہے؟ 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں لگاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑے 5 سال کی استقامت بات سے، کی تھی۔ یعنی 3.25 سال ہو گئے ہیں سرکار کی سرکاری کو اور سرکار کے اس اقتدار کو، اور ان کی یہاں پر انہوں نے کم از کم لاکھوں میں گھر تو گرائے اور لاکھوں میں لوگوں کی نوکریاں تو چھینی ہیں۔ سٹیل ملز کے ملازمین ہی دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھیں سٹیل مل پاکستان کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کو یہ ختم کر رہے ہیں، اور آج لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ انتہائی ظالمانہ، انتہائی بے رحمانہ اقدام ہے۔ اور سٹیل مل کے بارے میں آپ کے ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روسی سفارتکار نے آج سے برسوں پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اب بھی، یعنی زرداری صاحب کا دور ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد کی بات ہے کہ ہم اب بھی اس کی استطاعت بڑھانے کے لیے، دگنی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت ہمیں اس کا موقع دے۔ روس اب بھی آپ کے اسٹیل مل کو نہیں، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، مالکان نہیں مانتے، بین الاقوامی مالکان کو اعتراض ہے پاکستان کے اسٹیل مل پر، پاکستان میں پیسہ آنے پر، پاکستان میں ڈالر آنے پر، پاکستان میں دولت آنے پر، پاکستان کی ترقی پر، پاکستان کے اندر صنعت کاری پر، پاکستان میں صنعت لگنے پر، پاکستان کے لوگوں کو روزگار لگنے پر۔ بین الاقوامی
جو آپ کے ادارے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ پھر ادھار کون لے گا، پھر جا کر یہ خطرناک دہشتناک شرائط پر یہ قرضے کون لے گا، پھر کون جائے گا IMF کے آگے جھولی پھیلا کر، یہ تو نہیں جانے کو تیار تھا اسد عمر۔ پھر جھولی پھیلانے کے کس کو لایا گیا؟ عبدالحفیظ شیخ، جو ان کے اپنے ہی آقائے ولی نعمت کے وظیفہ خوار اور وہاں سے لے کر کھانے والے ہیں، ان کو لے کر آئے، اور وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی وہی لے کر آئے جو ان کے اپنے ملازم تھے، ان کو لا کر ہمارے سر پر بٹھایا گیا۔ اب ہماری معیشت کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، ان سے وہ کر رہے ہیں۔ کیوں پاکستان کو خوشحالی دیں گے؟ کیوں پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے؟ ان کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ زندگی کی بہتر سہولتوں سے استفادہ نہ کریں۔ یہ عالمی اداروں کا، عالمی مالیاتی اداروں کا ایجنڈا ہی یہی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہماری جو مقتدرہ ہے، ہماری جو حکومتیں جو اس فارمولے کو عمل کرتی ہیں، اس کے اوپر ان کو بڑی شاباشی ملتی ہے کہ چلو بھائی، لوگوں کی سبسڈی چھین لو، لوگوں کے جینے کا حق چھین لو، چیزیں مہنگی کر دو، چیزوں کو اور مہنگا کر دو۔ وہ جہاں سے شرائط آتی ہیں ان پر یہ پورا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ٹیک آف کر رہے ہیں۔ یہ ٹیک آف ہے آپ کا تو کریش کرو بھائی، یہ ٹیک آف نہیں ہے۔ اچھا، چینی سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ چینی سے متعلق پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا بھی ذکر کیا کہ افسوس ہوا ان کو جب چیزیں سامنے آئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ جب وزیر اعظم جانتے ہیں کہ مافیا کے بارے میں کیسے ہیڈ تو یہ خود ہیں، سربراہ تو خود ہیں، ان کی صدارت تو کابینہ کی یہ کرتے ہیں، پھر کابینہ میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ یعنی تجویز یہ ہے اوگرا کی کہ بھی قیمتیں اور کم کریں، یہ 25-30 روپے اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یار یہ فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ، چونکہ مافیا نے کنٹرول کر لیا، انہوں نے پیٹرول روک لیا، انہوں نے پیٹرول کہا کہ ہم مارکیٹ میں سپلائی نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا قیمتیں بڑھا دو۔ قیمتیں وہاں جب پوری دنیا میں قیمتیں ایسی نہیں، وہاں قیمتیں لے گئے اور لوگوں کو جو محتاج کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس قیمت پر لیں ایک ہی رات میں۔ اب تو پتہ چلے گا کتنے خربوں کا لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، ابھی تو حساب ہونے ہیں، بہت بڑے حساب ہونے۔ مافیا ان کے پاس ہے، ان کے اپنے پاس ہے، ان کی جیب میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ جناب تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن لوگ خراب ہیں، جناب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حکومت بم گراتی جاتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا۔ اب آپ نے دیکھا تھا کہ بجلی کے کس طرح سے کراچی کے اوپر خاص طور پر کے الیکٹرک میں 5 روپے کا ڈائریکٹ فی یونٹ اضافہ کیا تھا، پہلے 3.25 روپے کا، پھر 2.5 روپے، پھر 2 روپے کا، اس طرح کا اضافہ کر کے ایک اور مصیبت ڈالی، پھر بجلی کی مصیبت۔ اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ عالمی اداروں کی ڈکٹیشن آتی ہے، یہ ہاتھ تھام کر بیٹھ جاتے ہیں، جی جناب حکم اور کیا ہے، جی ہم یہ کر دیتے ہیں، اچھا جی یہ کیا ہے، آپ لوگوں سے سبسڈی واپس لیں۔ اچھا سبسڈی دیتے کس کو ہیں؟ سیٹ کو، کہ سیٹ تیری شوگر کتنی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ اتنے لاکھ میٹرک ٹن جو ہے میں تو شوگر رکھ کر بیٹھا ہوں، میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، بیچتے ہیں اس کو، اس پر تمہیں سبسڈی بھی دیتے ہیں، جاؤ ایکسپورٹ کرو۔ پھر جب قحط پڑ جاتا ہے تو پھر واپس منگواتے ہیں، پھر سیٹ واپس منگواتا ہے، وہی سیٹ واپس منگواتا ہے، پھر اس کے الگ پیسے لیتا ہے، اس پر الگ سبسڈی دیتا ہے، لیکن وہ سبسڈی نیچے نہیں جاتی ہے۔ اس آدمی کے پاس، گنا کاشت کرنے کے والے کے پاس، گنے کو مل تک پہنچانے والے کو نہیں ملتا ہے، گنے کو کرش کرنے کے لیے جو مزدور ہے اس کو نہیں ملتا ہے، چینی خالص اس کو ملتی ہے جو سیٹ ہے، اور پھر سیٹ جو ہے وہ اپنی قیمت متعین کرتا ہے، وہ 2 کے 4، 4 کے 6، 6 کے 8، 8 کے 10 کر کے لکھتا چلا جاتا ہے، دگنی چوگنی کرتا جاتا ہے، دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور حکومت کا الگ سے اس کو ایک نازل ہوتا ہے کہ جناب یہ لیجئے، یہ سبسڈی بھی آپ کو۔ ویسے کوئی پہلی حکومت تو نہیں ہے، جب بھی کوئی حکومتیں آتی ہیں اسی طرح سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ مجھے میں یاد یہ نہیں کہہ رہا پڑتا ہوں اپنی کہ زندگی میں کبھی مہنگائی کم ہوئی ہو، ہمیشہ مہنگائی بڑی اوپر جاتی ہوئی دیکھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خط لکھا، پچھلے دنوں ایک خط سرکولیٹ ہو رہا تھا، ایلس فیض نے فیض صاحب کو خط لکھا کہ فیض صاحب جب آپ جیل میں گئے تھے نا تو 9 روپے کا من تھا آٹا، اب وہ 16 روپے کا ہو گیا ہے، ایک دم 7 روپے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور وہ کب گرفتار ہوئے تھے؟ جناب ہمارے پہلے وزیر اعظم کی دور میں تو گرفتار ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، پھر نئے وزیر اعظم آ چکے تھے، پھر نئی حکومتیں بن چکی تھیں، تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی آتی ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے نظام کے ساتھ نفسی کیا جو نظام صرف لوگوں کی کھال اتارتا ہے، ڈیلیور نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حکومت آ جائے جو لوگوں کے لیے سوچے، جو ماسس کے لیے سوچے، جو ملک کے لیے سوچے، جو ترقی کے لیے سوچے، جو ڈیولپمنٹ کے لیے سوچے، یہاں تو جو ڈیولپمنٹ کے لیے جاتا ہے اس کو باندھ کر ہتھ کڑیاں لگا کر بولتے جاؤ تو فلاں قلعے میں ڈال دیتے ہیں، وہ پڑا رہتا ہے۔ آپ نے کیوں اتنی بڑے ہائی ویز بنائی تھیں؟ آپ نے کیوں پورٹ قاسم بنایا تھا؟
آپ نے کیوں بڑی بڑی پروجیکٹس بنائے تھے, کیوں اسٹیل میں لگایا تھا؟ چلیں آپ جیل میں جائیں اور پھر اس کے بعد آپ